بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار. اور آج جس موضوع کو ہم سرعام ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ اگر یہ کہا جائے کہ کہانی گھر گھر کی ہے تو بات غلط نہیں ہوگی. رشتوں کی تلاش ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پر ماں باپ کے لیے تو ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے کہ اپنے بچوں اور بالخصوص بچیوں کے رشتے کی تلاش وہ کس طرح سے کریں. رشتہ ڈھونڈنے کے جو مراحل ہیں ان میں انہیں کس کس طرح کی اذیتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر رشتہ ڈھونڈنے کے بعد، فیصلہ کرنے کے بعد رشتہ جوڑنے تک کے جو مراحل ہیں وہ بھی خاصے سخت ہوتے ہیں. اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی ایک مثبت بات بھی ان ماں باپ تک پہنچ پائے تو یقیناً ہم سمجھیں گے کہ اپنے مقصد میں ہم کامیاب رہے. اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرواتا ہوں. ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ شہزاد صاحبہ، آپ ماہر ہیں امور خواتین کی. صاحبزادہ امانت رسول صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مذہبی نقطۂ نظر کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ دین اسلام اس معاملے میں کیا رہنمائی ہماری کرتا ہے. مسز خان ہمیں ہمارے کراچی کے اسٹوڈیو سے جوائن کر رہی ہیں. آپ رشتے جوڑنے کے کام پر مامور ہیں. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر نوشین شہزاد ہیں، آپ ماہر نفسیات ہیں کہ نفسیاتی طور پر ایک دوسرے پر ہم کس کس طرح کے پریشرز ڈالتے ہیں جب رشتے ڈھونڈتے ہیں یا رشتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو ذرا اس پر بھی بات کریں گے. میں ماریہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ماریہ، یہ ہم سبھی ظاہر اس مرحلے سے گزرتے ہیں. ہمارے رشتے، ہمارے بھائیوں بہنوں کے رشتے، ہمارے ارد گرد میں بہت سارے مسائل، اور ماؤں کو خاص طور پہ بڑا پریشان دیکھتے ہیں. بیٹیوں کے معاملے میں تو بہت ہی زیادہ، اور اتنی زیادہ چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے کہ رنگ وغیرہ تو ایک بڑی الگ بات ہے، پھر تعلیم کے معاملات، پھر اس کے بعد زبان کون سی بولتے ہیں، ان کا تعلق کس علاقے سے ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کچھ 36,000 ایشوز، اور یہ تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے کہ ہماری اس کسوٹی پر کوئی بنا بنایا تراشا ہوا بت ہمارے سامنے لائیں کہ ہم کہیں جس سے شادی کرتے ہیں بچی کی. ایسے ہی ہے. اصل میں ہماری سوسائٹی جو ہے نا، کہنے کو پڑھی لکھی سوسائٹی ہے بٹ ایکچولی وی ناٹ. جب ہم لڑکی دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو وی ایکسپیکٹ دا بیسٹ، بجائے یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی کل کو ان کا مرحلہ بھی شروع ہونا ہے. پہلے ہم اپنے گھر کی طرف دیکھ لیں. مگر ایسا اصل میں قد اچھا ہو، رنگ گورا ہو، پڑھی لکھی ہو، دانت بالکل صحیح ہو، بال لمبے ہوں، کالے ہوں، اور پتہ نہیں نین نقش فلاں ہو، ناک یہ ہو، پڑھی لکھی ہو، سارے گھر کے کام بھی آتے ہوں، اور اگر ضرورت پڑنے پہ جاب کرے، ساتھ ساتھ وہ گھر کے کام بھی کرے. سو یو ایکسپیکٹ ایوری تھنگ پرفیکٹ پیکج مل جائے. اور لڑکا ہمارا بے شک میرے جیسا ہی ہو. That does not matter. لڑکا جی، لڑکے کی باری تو بہت آخر میں آتی ہے، حالانکہ جو سب سے پہلے ہونا چاہیے وہ ہماری سوسائٹی اس کو لاسٹ میں لے جاتی ہے، which is totally wrong. صحیح. تو جس سے اصل میں جو میرے کارواں ہے، جو لڑکا اگر وہی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی طرف نہیں ہم آئیں گے تو آئی ڈونٹ نو what's going to actually happen. لیکن سارا فوکسڈ ہماری سوسائٹی نے اس وقت لڑکیوں کے اوپر. لڑکیوں تو ایکچولی آپ لڑکیوں کی بات زیادہ کر رہے ہیں. No, it's not like that. I'm neutrally speaking. اگر جہاں پہ لڑکے کو ڈیفینڈ کرنا، I'll be coming at that part. Beside this that I'm supporting female as a female. لیکن خواتین پر ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی اس میں ایک سوال میرے ذہن میں بھی اٹھتا ہے کہ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ لڑکی کا رشتہ پہلے دیکھنے جاتے ہیں لڑکے والے. تو میں ذاتی طور پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہے. اس پر بھی ذرا بات کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کا نقطہ نظر لیں، میرا خیال ہم ذرا اسٹیبلش کر لیں کہ ایشو کیا ہے، اور اس پر پھر ظاہر آپ کی جو رائے ہوگی وہ صائب ہوگی. مسز خان، آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے گا سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے رشتہ ڈھونڈنے کے معاملے میں، جب ایک فیملی یہ طے کرتی ہے یا سوچتی ہے کہ جی اب میرا خیال ہے وسیم یا ندیم جوان ہو گیا، اب اس کا رشتہ دیکھنا چاہیے، یا اپنی بچی کے متعلق جب وہ ماں باپ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے بعد پریشانیاں کس طرح سے شروع ہوتی ہیں کسی ایک فیملی کی، کسی ایک خاندان کی؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ لڑکے والے کیا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ جی ہاں، پہلے تو لڑکے والوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں جن پر ہم نے بات کی، ذرا ان پر بات کریں گے، وہ کتنی ریئلسٹک ہوتی ہیں. یا لڑکے والوں کی تو میں کہوں گی کہ میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں کہ لڑکے والوں کی اتنی ایکسپیکٹیشنز ہے. جیسے ابھی اس بچی نے بتایا کہ آل ون پیکج، ایک پیکج میں سب کچھ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں لڑکی گوری بھی ہو، پیاری بھی ہو، خاندانی بھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، اور اچھی جگہ بھی رہتی ہو. جگہ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ڈیفینس پل کے اس پار ہے یا پل کے اس پار ہے، یہ بھی میٹر کرتا ہے. اور کتنا بڑا گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے، کتنے بہن بھائی ہیں. مسز خان، چھوٹی فیملی چاہیے، گوری لڑکی چاہیے. اگر ڈاکٹر چاہیے تو وہ بھی ڈاؤ کی یا آغا خان کی یا ایس ایم سی کی، ہمدرد وغیرہ کی، سر سید کی کوئی نہیں چلے گی. اگرچہ وہ ہاں، اور فادر کہاں کام کرتے ہیں.
اور ان کا اسٹیٹس بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہم جائیں تو ان کا گھر بھی زرق برق ہو, بہن بھائی بھی خوبصورت ہو, ماں بھی اچھی انگریزی بولتی ہوئی اچھا ہو. مسز خان, سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو فرمائشیں یہ آپ سن لیتی ہیں, اور انہیں سننے کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے لڑکا دیکھا اور واقعی آپ کی چیخ نکل گئی ہو کہ یہ کس کے لیے کیا مانگ رہے تھے؟ میں بہت چیخیں مارتی ہوں, میں تو ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی اتنی چیخیں مار رہی ہوتی ہوں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں شٹ اپ کالز کتنی دے رہی ہوتی ہوں. یو مسٹ ہیو ہرڈ کہ میں کس قدر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لڑکے والوں کو کہ بھائی آپ اپنا لڑکا بھی تو دیکھیں, آپ اپنے ساتھ اپنے بہنوں کو لائے ہوئے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیں. اور پھر جو آپ جس گھر میں جا رہے ہو ان کے پاس سب کچھ ہے, لڑکی بھی اچھی ہے, پیاری ہے, ایک قد 2 انچ کم ہے, 2 انچ کے پیچھے آپ اس فیملی کو چھوڑ رہے ہیں. نو مسز خان, مائی سن از 6.3 اور مجھے لڑکی چاہیے 5'5", 5'7", نو ناٹ ایون 5'5", وہ خاتون کہتی ہیں 5'7". میں نے کہا نکل کر تو دیکھیں کتنی 5'7" آپ کو لڑکیاں مل رہی ہیں. میں تو بہت پریشان ہوں کہ ہائٹ آلسو کاؤنٹس. چلیں آپ کی انہی پریشانیوں پر کچھ مزید بھی ذکر کریں گے. اسی پر ذرا صاحب آپ سے ذرا آپ کا نقطہ نظر کہ یہ کس حد تک, یعنی توقع دین ہمیں کیا کہتا ہے ہمارے لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت جب ہمیں نکلنا چاہیے, چاہے وہ بچے کا ہے چاہے وہ بچی کا ہے, ہمارے نزدیک معیار کیا ہونے چاہیے؟ یہی جن کی ہم بات کر رہے ہیں, دولت, گھر, زرق برق لباس, فیملی, خاندان, بیک گراؤنڈ, یا ہمارے دین کے مطابق معیارات کچھ اور ہیں رشتہ ڈھونڈنے کے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اس چیز کو بیان کیا تو وہاں پر فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین, دین کو ترجیح دو. حسب نسب کی بھی بات کی, رنگ نسل کی بھی بات کی, مذہب کی بھی بات کی, لیکن آخر میں فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین. دین جو ان سے, یعنی دین سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں کہ اسلام مراد, اس سے مراد یہ کہ اس کا چال چلن, اس کا کریکٹر, کنڈکٹ, اس کا کردار, اس کا طریقہ زندگی, اس چیز کو ترجیح دو. اچھا لیکن اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اس کو تو مسترد تو نہیں کرتا نا پھر, کہ آپ حسب نسب دیکھیں, آپ اس کا رہنے کا طریقہ جو ہے, اس کی تعلیم جو ہے, اس کی جو شباہت ہے, اس کی جو ہے, یہ سب چیزیں اسلام کی جو سب سے خوبصورتی ہے نا جی, فلیکسیبلٹی ہے وہ اسلام کی, وہ یہ ہے کہ اسلام جس بھی تہذیب اور ثقافت میں گیا, اسلام نے وہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. اگر اسلام سخت ہوتا نا تو کبھی بھی اسلام اتنا دنیا میں پھیلتا نا. اس لیے کہ اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے, لیکن کنونس کر کے, ٹھیک ہے نا, یہ بنیادی بات, بائی فورس نہیں, کنونس کیا ان کو ان کے اندر سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ شریعت جو ان سی ہے وہ نفاذ نہیں, نفوذ چاہتی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں, پینیٹریشن چاہتی ہے. جب دل بدلتا ہے انسان کا تو پھر انسان کی زندگی تبدیلی آتی ہے. باقی ان چیزوں کو اسلام نے کبھی ریجیکٹ نہیں کیا, لیکن بشرطے کہ اس کی بنیاد نفرت نہ ہو, تعصب نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کسی انسان سے ہی نفرت کر رہے ہیں کہ جی میں نے رشتہ اس کے ساتھ یہ شادی نہیں کرنی, یہ دوسری بات ہے. نہیں, اسلام یہ بات دیکھتا ہے کہ ایک امیر ایک غریب سے, یا ایک غریب ایک امیر سے شادی کرتا ہے, اس پر کوئی کسی طرح کا کوئی پابندی, کوئی اسلام اس پہ کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرف ضرور توجہ کی جانی چاہیے کہ آج جو اگر جذباتی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ آنے والے وقت میں اگر طلاق ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سوچ لیا جائے. دونوں ایک ہی کیلیبر کے لوگ ہوں. ہاں ضرور, یعنی ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ لڑکی اگر ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور اچھی تعلیم یافتہ ہے, اور لڑکا جو ان سا ہے وہ ڈرائیور ہے یا کسی ایسی پوسٹ پر ہے, انسان ہونے کی بنیاد پر نفرت نہیں ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس معیار کی وہ بچی اگر ہے, جس ماحول میں پلی جوان ہوئی, اس نے تعلیم حاصل کی, تو واضح بات ہے کہ اس کا کیسے دین ہمیں کہتا ہے کہ دیکھ لیں ذرا سنبھل کے, ایسے نہیں. ٹھیک ہے مسز خان, واپس میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک سوال جو میرے ذہن میں, جس سے میں نے آغاز بھی کیا تھا, یہ کیوں, یہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں شروع ہوا کہ ہم بچیوں کو, یہ آپ پہلے تو تائید یا تصدیق کیجیے گا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو پہلے دیکھنے جاتے ہیں لڑکے والے, اس کی بنیاد یہ کیوں شروع ہوا کہ لڑکی کو پہلے دیکھا جائے؟ یہ ویسے میرے خیال میں, میرے نقطۂ نظر میں یہ بالکل غلط چیز ہے. لڑکی کو کیا دیکھنا, آپ سب سے پہلے لڑکے کو دیکھیں کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے. ہم اس کے گھر جا کر دیکھیں کہ ہماری لڑکی آیا اس گھر میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں, ان کا رہن سہن, طور طریقے, جو کچھ بھی ہیں, ہماری بچی اس میں جا کر خوش رہ سکتی نہیں. وہ تو پہلے نکل جائیں گے, لڑکے والے دیکھیں گے, ہر چیز اسیس کریں گے, یہاں تک کہ مجھے آ کے کہیں گے مسز خان ان کے گھر کے پردے جو تھے ان کے کارپیٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے. واٹ از آل دس گوئنگ آن؟ آپ کسی کے اوپر مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ کسی کے پاس ضروری نہیں اتنا پیسہ ہو کہ میچنگ صوفہ کورز, میچنگ کرٹنز اور میچنگ کارپیٹس وہ بچھائیں آپ کے لیے. بالکل ٹھیک. مسز خان انہوں نے تو ہمیں اچھے گلاسز اور اچھے ٹریز میں سرو ہی نہیں کیا. یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرے کس قسم کی آئی, کراکری کیسی تھی, صفائی کا معیار دیکھا جاتا ہے.
یہاں تک کہ انٹرنس پر جیسے ہی جاتے ہیں تو مسز خان کونے میں تو جھاڑو پڑا ہوا تھا اور جوتیاں. تو یہ دیکھیں کہ میں تو اتنا لڑکیوں کو کہتی ہوں, لڑکی والوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ خدارا جب لڑکے والے آ رہے ہوں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. اور دیکھیں یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بجائے ہم لڑکی والے جا کے ایک نظر لڑکے والوں کو دیکھ لیں کہ کیا آیا یہ کمپیٹیبل میچ ہے یا نہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ اب کچھ گھروں میں میں نے دیکھا ہے. سوال مسز خان وہی ہے, یہ کیوں, یہ آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی کہ لڑکی کو پہلے کیوں دیکھا جانے لگا ہمارے معاشرے میں؟ اب میرا خیال یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں, اور ایجوکیٹڈ لڑکے اور پڑھے لکھے لڑکے جو جن کا ایک سٹیٹس اور مقام ہے وہ بہت کم ہے, اور لڑکیاں بہت زیادہ ہیں. 52% تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ریشو ہے 48 to 52%. تو لڑکیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, لڑکے کم. دینا چاہوں گی آپ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے مسز خان سے, ان کا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ان کی اپنی آبزرویشن ہے, مگر میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہم یہاں پہ کچھ پریکٹیکل باتیں نہیں کر رہے ہیں. پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک لڑکا 6 feet 3 inches ٹال ہے تو اس کے ساتھ 5'7" لڑکی ہی ہونی چاہیے. مطلب ایک جوڑ ہے نا. دیکھیے شادی جو ہے وہ ایک بیلنس کا نام ہے. ہم بچپن سے سن رہے ہیں, ہر ایک کو معلوم ہے جی گاڑی کے 2 پہیے, میاں بیوی, تو بیلنس ہوگا تو بات چلے گی نا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کو دیکھنے لڑکے والے ان کے گھر آ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں یا لڑکے کم ہیں. اس کی ایک ڈیفینیٹ سی وجہ ہے کہ جس چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو جا کے دیکھا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اگر ایک جیولری کی شاپ ہے اور ایک جیولری کی شاپ ہے اور اس میں ایک بہت قیمتی ڈائمنڈ پڑا ہے, تو کیا آپ ڈائمنڈ لے کے جو ہے وہ گھر گھر جائیں گے کہ یہ ڈائمنڈ ہے ہمارے پاس؟ اس کو دیکھنے لوگ آئیں گے. تو لڑکیاں اپنی قدر پہچانیں, اس میں اپنی حد تک محسوس نہ کریں. جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اسی کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے دوسری جگہ جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکیوں کی ایک ویلیو ہے, اسلام میں لڑکی کی ایک ویلیو ہے. اس ویلیو کو آپ نے اور ہائی لائٹ کیا اس بات سے, اس لیے لڑکیاں اس بات کو کوئی وہ نہ سمجھیں. کیا یہ اچھا لگے؟ چلے میں اسی پر ذرا ایک منٹ, اس سے پہلے کہ میں مسز خان اور ماریہ سے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ اس معاملے میں کچھ احکامات ہیں کہ پہلے لڑکے والے لڑکی دیکھنے جائیں گے یا لڑکی والے لڑکا دیکھنے جائیں گے, ایسا کچھ ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکیاں بھی آتی تھیں اور لڑکے بھی آتے تھے, اور دونوں کا رشتہ طے ہوتا تھا. صحیح. بلکہ بعد احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں فلاں قبیلے میں شادی کرتا ہوں تو کر رہا ہوں, تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ کیونکہ اس قبیلے کی لڑکیوں کے یا لوگوں کی آنکھوں میں ذرا عیب ہوتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ پھر شادی کے بعد تمہارا رجحان اور تمہاری رغبت اس کی طرف میں اس میں کوئی ممانعت نہیں. اس پر ذرا مزید تفصیل سے بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد مسز خان کا نقطہ نظر بھی, اور ظاہر ہے ماریہ بھی اس پر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ نہیں کیا کہنا ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جب رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ, اور خاص طور پر یعنی ہم نے بریک کے بعد جو ڈسکس کیا, اور ظاہر سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایک انتہائی تضحیک آمیز قسم کا رویہ ہوتا ہے. لڑکی کو چلا کر دیکھنا, لڑکی ہنس کر دکھائے, لڑکی ذرا بات کر کے دکھائے, لڑکی کے بال کتنے ہیں ذرا کھول کر دکھائیں, یہاں تک بھی ہوتا ہے. یہ ذرا مسز خان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں پھر اس پر اوپینین لیتے ہیں. مسز خان, یہ ہوتا ہے ظاہر ہے جب ایک لڑکا یا لڑکے والے رشتہ دیکھنے گئے ہیں تو اس قسم کی فرمائشیں بھی کی جاتی ہیں بچی سے کہ جی ذرا یہ سب چیزیں کر کے دکھائیں ہمیں؟ یہ تو نہیں کہ بال کھول کر دکھائیں, ایسے بس ایک نظر دیکھ لیتے ہیں بال کٹے ہوئے یا کتنی لینتھ ہے. اور یہ بھی میرا خیال ایگزیجریٹڈ باتیں ہیں کہ وہ یوں چلے اور یوں پھرے. میرا خیال تو ایک تھپڑ لگا کے باہر ہی نکال دیں ایسے لوگ اگر ہوں تو. اینڈ سیکنڈلی آئی مسٹ ٹیل یو کہ لڑکیوں کو بار بار دکھانا. اب پرسوں میرے گھر میں ایک خاتون آئی تھی, بڑی اچھی, فادر ان کے ڈائریکٹر ان اے ملٹی نیشنل, تو کہہ رہی مسز خان آپ نے اتنے رشتے بھیجے کہ میری بیٹی اب ڈسٹرب ہو گئی. وہ کہتی ہے ممی نتھنگ مور, اب کچھ نہیں ہوگا, اب میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی, میں کسی کے سامنے. آپ بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کو بلائیں, ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو مت بلائیں, ہر ایک کو نہ بلائیں. حالانکہ میں ان کے گھر بہت اچھے, کیونکہ ان کی بچی بھی CBN سے کر رہی جو کچھ بھی کر رہی ہے, تو میں ان کے گھر بڑے اچھے رشتے بھیجتی ہوں. اور بس وہ یہ ہوتا ہے دبتے ہوئے رنگ کو کوئی پسند نہیں کرتا, چاہے لاکھ
बाप की पोजीशन हो, चाहे लाख घर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक गोरा रंग पता नहीं क्यों एक मयार है, गोरा रंग, तो वो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो नगीना नहीं, वो उसको पत्थर समझते हैं सड़क का। अगर काश के वो हीरा समझते हों तो इस तरह ठुकरा कर लोग ना जाए, वो वाकई हीरा है। और उसको लोग देखें किस तरह आके ठुकराते कि वो लड़की रो पड़ी और मदर उसके घर मेरे आई कि मिसेस खान व्हाट इज़ दिस, ये इस तरह मेरी बच्ची तो परेशान हो गई, अब वो नहीं आना चाहती। ये घर घर की कहानी ये भी है कि लड़कियों को पत्थर समझते हैं, काश हीरा समझते होते। और वो कहती है मिसेस खान मैं ट्रॉली लगा लगा के थक गई और रोने लग गई। मैं अब लड़के वालों को कहती हूँ तुम लोग इतना खर्चा करवाते हो, अब जब लड़की देखने जाओ तो एक केक का डब्बा लेकर जाओ, देखती हूँ कितने घर जाएंगे फिर ये लोग। सही, उन्हें भी पता लगे कि पैसे लगते हैं इस काम में। तो फिर ये घर नहीं फिरेंगे, फिर इनके जब पेड़, इनके भी जब वो पैसे हिलेंगे ना, इनको तब पता चलेगा कि हम भी लड़की वालों का कितना खर्चा करवाते। जब तुम लोग खर्चा करवाते हो तो एक केक का डब्बा भी लेकर जाओ। वैसे आपको ये लगता है मिसेस खान, कभी कभी ये लगा आपको कि ये आदत ही बना ली हो किसी ने ऐसे कि चले यार ये अच्छा है, खाने पीने का सिलसिला चल निकला है तो चलो रिश्ते देखते हैं, ये होता है? वो एट अ टाइम 3-4 लड़कियां मुझसे एक ही जगह की, इफ सपोजिंग दे आर गोइंग टू गुलशन, तो वहाँ की 3-4 लड़कियां ले लेंगी, फिर लोग कॉल करेंगे मिसेस खान 7 बजे आना था, अब क्या हो गया? पता चलता 10:30 बजे पहुँचे तो पता चलता है कि वो 2-3 लड़कियां और देख कर आ रही हैं, खा पी कर आ रही हैं। और दूसरी चीज़, सिर्फ माँ और बहनें नहीं जाती, चच्ची खाला मासियाँ फुप्पियाँ उनके बच्चे भी साथ होते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सही, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अब ज़रा शॉर्ट कमेंट कर दें कि आपके ख्याल में ये जो इन्होंने कहा ऐसा ही है? बिल्कुल हम एग्जैजरेट करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि घूर के देखें बच्ची को नीचे से सर से पाँव तक? एब्सोल्युटली फुल स्कैनिंग होती है। सारी पढ़ाई, सारा एटीट्यूड, सारा उठना बैठना, फैमिली, सारी वैल्यूज़ एक तरफ हो जाती है। उस वक्त सिर्फ एक लड़की की शक्ल, उसका रंग उस वक्त मेन फोकस्ड होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा, और जो होता रहा है वो यही है कि जो बहुत ज़्यादा रंग करते हैं, वो बहुत गोरी लड़कियाँ ले आए, उसके बाद देन देयर लाइक शायद वो वाली बेहतर थी बिकॉज शी माइट बी हैविंग गुड वैल्यूज़, गुड फैमिली कल्चर, यू नो। तो ये हमारे अपने माइंड सेट की बात है जो कि हमारा बदलना बड़ा ज़रूरी है। But कि हम it does सब चीज़ों exist, को ये होता है हमारे, डेफिनेटली इट इज़ एक्चुअली गोइंग। ये इसकी इजाज़त कहाँ तक है सर कि बच्ची को किस हद तक हमें देखना है, किस तरह से परखना है? यानी फिजिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो जो रिश्ता देखने वाले हैं वो किस हद तक जा सकते हैं अपनी तफ्तीश में, अपने सवाल? देखिए असल मामला ये है कि अगर खुदा न खास्ता लड़की में कोई ऐब है जिस्मानी तौर पर, वो एक अलहदा चीज़ है, ठीक है ना जी। लेकिन बात यह है कि जो देखना है वालिदैन ने या बहनों ने या जिसने भी देखना है, तो वो एक नज़र से ही देखा जाता है, जो एक तरीक़ा है, मुहज़्ज़ब अंदाज़ है। बाकी मामला ये होता है कि अगर घर वालों को पसंद आ जाता है तो फिर मामला ये है कि लड़का और लड़की को भी आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे को देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। सही, एक जायज़ हदूद में और एक सही तरीके से, तो उसकी भी शरीयत में इजाज़त है। एक दूसरे से बात की जा सकती है, मिला जा सकता है एक दूसरे के साथ मुनासिब अंदाज में, एक दूसरे के माइंड मैचिंग है, एक दूसरे से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं, वो की जा सकती हैं, उसकी इजाज़त है इस्लाम में। नहीं, ये एक हद तक आप बिल्कुल जायज़ा ले सकते हैं और ये जानना आपका हक़ है कि जिससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं जी। लेकिन बात ये है कि सिर्फ सारा ज़ोर लड़की पर नहीं होना चाहिए ना। हाँ। तो मामला ये है कि जब वो लड़की के मुतालिक ये बातें कर रहे हैं बैठे हुए, तो लड़की वालों को हक़ है कि वो पूछेंगे भाई आप इतने जो सवालात हमारी बच्चे के बारे में कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि वो कितनी उसकी तालीम है, उसकी शख्सियत कैसी है, उसकी आदत कैसे हैं। तो वो सिर्फ मामला लड़की वाले असल में दबाव में आ जाते हैं। तो हमारा जो सेटअप है सोसाइटी का वो कुछ ऐसा है कि लड़की जो है वो इस दबाव को कबूल कर लेती है। तो अगर दबाव बढ़ता चला जाता है तो उसका बेहतर तरीका यही होता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो। अगर आप बेटी के बारे में पूछ लें तो हमें पूरा हक है कि हम बेटी के बारे में पूछें। अगर इससे बेहतर ये है कि अगर कोई ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट रख लिया जाए जहाँ पर बच्चा भी आ जाए, मिसाल के तौर पर लड़की के घर ही आ जाएं या लड़की वाले लड़के वालों के पास चले जाएं, वहाँ पर लड़के को भी देखें। और न्यूज़ अपडेट्स हैं, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर नौशीन से पूछेंगे ये नफ्सियात क्या है। अहमद नदीम कासिमी साहब का एक मशहूर ज़माना अफसाना भी है, घर से घर तक के सब कुछ ही 2 नंबर रखा होता है घर के अंदर, और जो आते हैं वो भी सब कुछ 2 नंबर लेके आते हैं। तो ये क्या नफ्सियात है और हम क्यों एक दूसरे पर सबकत और बर्तरी ले जाने के लिए अक्सर व बेशतर झूठ का भी सहारा लेते हैं जब रिश्ते ढूंढते हैं? तो ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं।
کے حل کی طرف بھی چلیں. تو ڈاکٹر نوشین سے میں آغاز کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ایک بڑے اچھے اور مثبت انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی لڑکی دیکھنے سے متعلق, اور ظاہر ہے وہ ایک طرح سے دل کو لگتی بھی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے کے بہت سارے جو ہمارے ناسور ہیں وہ شاید اس طرح سے چیزوں کو پازیٹیولی دیکھتے نہیں ہیں. اب اس سے قطع نظر اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ نفسیات تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہے کہ ہمارا بچہ جیسا بھی ہے, لڑکی ہمیں ہیرا چاہیے, بالکل ایسی جو مکمل پرفیکٹ ہو, ایک پورا پیکج ہو. اس نفسیات کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, قابو کس طرح سے پایا جائے, خود کو سمجھایا کیسے جائے یہ بات کہ ہمیں جو جوڑ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ہمارے پاس کوئی پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے بالفرض, تو ہم اس کو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ معاشرے میں سمبل آف پاور اور اٹانومی ہے, کیونکہ وہ کما کے لا رہا ہے اور وہ سارا دن محنت کر کے اور پیسے کما رہا ہے اور گھر لا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس بات کو آپ سامنے دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے سے میچنگ کوالٹیز کس کی ہیں, مگر حقیقت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی کم کوالٹیز ہوں لڑکی میں. اگر آپ لڑکی کی جو کوالٹیز ہیں وہ لڑکے سے بڑی ہوئی ہوں گی تو اس کی ازدواجی زندگی پہ, اس کی ازدواجی زندگی کی جو اساس ہے, جو اصل چیز ہے, اس پہ بہت اثر انداز ہوگی, کیونکہ اس سے ایک میل سائیکی ہوتی ہے کہ وہ اٹانومی چاہتا ہے, پاور چاہتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اگر ماں اس کی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو نہ سمجھے, بلکہ یہ نفسیات تو ہے مگر اس نفسیات سے اپنے بیٹے کو وہ بہت سخت نقصان پہنچا رہی ہے, کیونکہ ایک لڑکا جو ہے وہ اس کو اگر وہ انڈر پریشر رہے گا اپنی وائف کے اور سارا وقت اس سے ڈرا سہما رہے گا تو وہ معاشرے میں اچھی ڈیسیجنز نہیں لے سکتا. نہ تو اس کو ڈرا سہما رہنا چاہیے, نہ بیوی کو ڈرا کے رکھنا چاہیے, دونوں کو ایکول ہونا چاہیے. مگر اگر وہ بے انتہا حسین, بہت اونچے گھر کی لڑکی, کوئی اس کے بیچ میں ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہے, تو وہ لینے کو تو پکچر بیوٹی بڑی اچھی لگ رہی ہے, مگر جب وہ اس کے گھر آ کے ایکچوئل رہے گی اور بیٹے کی جو سیلف اسٹیم ہے اور کانفیڈنس ہے وہ تو ساتھ لو ہوتا چلا جائے گا نا. تو اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لڑکوں کی ماؤں کو یہ سمجھا سکوں کہ آپ اپنے بیٹے کی ایک مرد کی سائیکی کو بھی سمجھیں. اور ویسے بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, مطلب ہم تو سائیکالوجی پڑھتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا کہ جب بھی تم اپنے بیٹے کے لیے بیٹی لے کر آؤ تو یہ دیکھو کہ بیٹے سے کسی لحاظ میں تو وہ کم ہو, ہر لحاظ سے ہی اس سے اوپر نہ ہو. اسی طرح جب تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہو تو ضرور ایک سٹیپ اوپر ڈھونڈو تاکہ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہو. ایک تاکہ ازدواجی زندگی مشکلات نہ ہو. آپ ذرا کنکلوڈ کر دیں تاکہ ہم ایک اور اہم موضوع ہے اس پہ اس کی طرف آ سکیں. ہماری میں صرف اتنی سی بات یہ کہوں گی کہ سارا پریشر لڑکی کے اوپر ڈالنے کی ہماری سوسائٹی کو ضرورت نہیں ہے. ایکچولی یہ دونوں طرف 50-50 کا کنٹراسٹ ہے. اور اگر میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے ایک زمانے تھے جس پہ صرف لڑکے ہی کام کر رہے تھے, اب تو جب دونوں چیزیں برابر ہیں, اگر لڑکی بھی سپورٹ کرے گی لڑکے کے ساتھ تو آئی گیس دے کین ایکچولی لینڈ اے بیٹر لائف. اور سیکنڈلی یہ کہ صرف لڑکیوں کو پیرنٹس سے, میرے لڑکوں کے پیرنٹس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ صرف لڑکیوں پہ ہی فوکس نہ کرے, تھوڑا سا بیٹوں کی طرف بھی آ جائیں, اتنا ہی ان کی, بلکہ میرا خیال ہے ان سے زیادہ ذمہ داری, کیونکہ تو لڑکی کو بھی تو کیری کرنا ہوتا ہے. صحیح. اب میرا خیال ہے اب ہم ذرا اس معاملے سے اب ایک اور مرحلہ, یعنی رشتہ تو چلیں ہو گیا کر کرا کے کچھ, سر آپ اس پہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہم کرنا چاہیں. تو اس کے بعد کیا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے, تو مسز خان سے پوچھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اور پھر اس پہ ذرا. تو مسز خان یہ جہیز کا پھر معاملہ شروع ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کی کسی نہ کسی حد تک انوالومنٹ ہوتی ہے یا ایٹ لیسٹ آپ مشاہدہ کر رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے مانگا جاتا ہے جہیز, یا تقاضا کیا جاتا ہے, یا کسی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے, یہ ہوتا ہے؟ ابھی پرسوں کی بات ہے, بلکہ کل کی شام کی بات ہے, میں بیٹھی ہوئی تھی, اچانک فون بجا, میں نے اٹھایا تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بچے کی بات پکی ہوئی, تو انہوں نے کہا مسز خان جہیز بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا, پنہونیاں بھی آ گئیں, سب کچھ آ گیا, ہم نے بھی ادھر بری بھیجی, لیکن مجھے کوئی سونے کی چیز نظر نہیں آئی, نہ میری بیٹیوں کے لیے نہ میرے لیے. میں نے کہا کیا بات کرتی ہیں, آج کل کوئی اپنی بیٹی کوئی سونے کی چیز دے دے تو بہت ہے, آپ کس طرح کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی چیز سونے کی چاہیے؟ نہیں مسز خان, میں نے بیٹیوں کو دی ہے, میں اپنا منہ کیا دکھاؤں گی, میری تو اتنی بڑی برادری ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اگر سب کچھ دیا ہے تو ایک مجھے تھوڑی سی چھوٹی سی کوئی سونے کی چیز مجھے ہی دے دیتی. چلے بیٹیوں کو نہ, آپ فون کریں نا مسز خان, آپ نے رشتہ کروایا. میں نے کہا سوری, میں نے رشتے میں یہ نہیں کہا, میں نے کرواتے ہوئے کہ یہ جہیز ملے گا, یہ بری ملے گی. میں نے کہا اگر آپ کو کچھ کہنا آپ کہیں, میں بالکل نہیں کہوں گی. نہیں مسز خان آپ کو کہنا پڑے. میں نے کہا کیوں کہنا پڑے گا, دس از آل نان سینس. یہ اب زیور کون دیتا ہے, کوئی 60 کے قریب ہے, اب سے 55-60 تک میں خیال کوئی لیتا ہی نہیں ہے کچھ سونا. میں نے کہا اپنی بیٹی کو دے دیں گے, یا ایسے بھی ہوتا ہے جو سونے کی چیزیں دیتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے, بالکل صحیح. وہ اب یہ میں نے ابھی دیکھا ہے,
کہ وہ ابھی ایک شادی میں انہوں نے زیور نہیں دیا, انہوں نے وہ کچھ مطلب 50,000 ساس کو دیے اور 20,000 دو نندوں کو دے دیے تھے. بڑی اچھی بات لگی, اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ پیسے دے دیں اور وہ اپنی مرضی کا خرید لیں, کیونکہ 20,000 میں بھی کیا آئے گا. انہوں نے نندوں کے جوڑوں کے ساتھ پیسے دے دیے, اگرچہ کوئی دینا چاہے تو تھوڑے بہت پیسے دے دے, ورنہ یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی. جو اپنی حیثیت ہے اس میں رہیں. اور اب یہ رسم و رواج کافی حد تک ویسے ختم ہوتے جا رہے. جوڑے اور چیزیں زیادہ اس وقت دی جاتی تھی جب ہم لوگوں کی شادیاں ہوتی تھی, اس وقت کلوں میں زیور دیے جاتے تھے. ایک بات بتاؤں, بیڈ شیٹس کے ہمارے کیا لگا کرتے تھے ڈھیر, اب نہیں یہ ایسا ہوتا. پاکستان کے ڈفرینٹ کلچرز ہیں. آپ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں اور ویسٹرن ایریاز میں چلے جائیں, وہاں یہ جہیز کا کلچر اور لڑکی کو دیکھنے آنے کا کلچر یہ اتنا نہیں ہے. یہ زیادہ جو مسئلہ ہے یہ سینٹرل پنجاب اور کراچی کے حصوں کا ہے. باقی جگہوں پہ لڑکے والوں کو ایک بہت اچھی سی جو ہے کہ وہ آپ بری کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے, وہ بنانا پڑتا ہے. لڑکے کو باقاعدہ گھر لینا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ یہ لڑکی کو جہیز کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. آپ کے پی کے میں دیکھ لیجئے, بلوچستان میں دیکھ لیجئے, وہاں یہ اپوزٹ ہے. یہ ان علاقوں میں زیادہ ہے جو لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر آئے ہیں. یہ ہندو کلچر ہے کہ لڑکی کو جہیز دیا جائے اور میراث نہ دی جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ میراث دیجیے. صاحب کا نقطہ نظر بھی جی اس پہ لیتے ہیں, لیکن آپ چونکہ بہت کڑ رہی تھیں جہیز کی جب بھی بات ہو رہی ہے, تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس پہ؟ آپ کو بڑا غصہ آتا ہے جہیز کا نام سن کے؟ نہیں, وہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی, جہیز کے پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے. جہاں تک سونے کی بات ہے, وہ تھے ایک زمانے جس میں ایک سٹینڈرڈ سمجھا جاتا تھا کہ لڑکے کی ماں کو بھی سونا دیا جائے, اس کی بہنوں کو بھی دیا جائے, پھر اس کے بعد ٹرک کے ٹرک لڑکی کو بھی دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اینڈ تک جاری رہے. دعوتوں کا سلسلہ, عید بھی تو شبرات بھی, عید شبرات, اور پھر جب یہ رشتہ ہو گیا, مطلب دیر از نو اینڈ پروسیس. اب آپ یہ کہنا کہ ہم کہیں فل اسٹاپ لگا دیں, مگر ہماری سوسائٹی تو فل اسٹاپ لگا ہی نہیں رہی ہے. میں تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ ہمیں یہ جہیز دینا چاہیے. کس جگہ پہ اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کیا آپ نے جہیز دینا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے پلیز ذرا ایکسپلین کریں. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اور اسلام میں کوئی جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جسے دلیل بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. چونکہ حضرت ابو طالب کے جو حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے, تو بچوں کو ایک لحاظ سے تقسیم کر لیا گیا. حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس لے لیا, ان کی تربیت کی, ان کو پالا پوسا, جوان کیا, تو پھر اپنی بیٹی ہی رشتے میں دی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حق مہر جو ہے وہ لیا بیٹی کے لیے. اور پھر اگر یہ بھی کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ دی چیزیں, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت فاطمہ کے والد تھے, تو ایک لحاظ سے وہ حضرت علی کے بھی سرپرست تھے, والد تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر فرنش کر کے یا کچھ چیزیں جو ان سے یہ تو ایک مثال ہے. اس کے علاوہ کچھ اس پر کوئی حکم ہے, اس پر کوئی ہدایت ہے, اس پر کوئی ممانعت ہے؟ کوئی بھی حکم نہیں ہے. یہ تعلق کلچر کے ساتھ ہے. اور اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یسر, دین آسانی کا نام ہے. لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. یہ فقہاء نے, علماء نے ایک اصول قائم کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ جن روایات کی اور رسوم اور رواجوں کی زنجیروں میں تم نے خود کو جکڑ رکھا ہے, یہ پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ تمہیں ان زنجیروں سے آزاد کرا دے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم نے خود ہی وہ زنجیریں اپنے اوپر ڈال لیا نا سب کچھ بوجھ. یہ بوجھ اسلام نہیں کہتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی, لیکن جو ایک نشاندہی ڈاکٹر نوشین نے کی وہ بڑی درست لگتی ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر یا وہ خطے ہمارے وطن کے جو زیادہ تر یہ لوگ یا تو ہندوؤں کے ساتھ رہے یا وہاں سے ظاہر مائگریٹ کر کے آئے, تو ان کے ہاں یہ ایک اگر آپ میں عرض کروں گا کہ دیکھیے اس لیے جہیز کے لیے, ڈاوری کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہم کہنا ہے کہ پراپر ورڈ جو ان سا ہے, ایک چونکہ عرب میں یہ تھا ہی نہیں تو لہٰذا اس کی لفظ کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن دان کا لفظ استعمال ہوا, وہ ہندو زبان کا لفظ ہے, تو ہم نے جہیز صرف اس لیے استعمال کیا. اب دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہیز جہاز سے, فلما جہازہم بجہازہم, قرآن میں ہے سورۃ یوسف میں. جہاز کا لفظ ضروریات زندگی پر جو سامان مشتمل ہوتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں. اچھا, اب جہیز ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ یہ جہیز تو نہیں رہا نا,
اس لیے کہ اگر ہم اس کو جہیز بھی مان لیں مثال کے طور پر ضروریات زندگی کی چیزیں جون سی ہیں، اب تو آسائشی زندگی پر جو سامان ہوتا ہے وہ اے سی بھی چاہیے، اب تو گاڑی سائیکل بھی، اب تو گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، اب تو پتہ نہیں تو جی بھی تو وہ سہولیات زندگی ہوگی نا، تو یہ تو پھر وہ جہیز بھی نہیں رہتا جسے ہم جہیز کہتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر نوشین جو کہہ رہی ہیں، اب یہ ناسور جو ان سے نا یہ زہر یہ صرف ان خاص علاقوں تک محدود نہیں رہا. تو اب جو ان سے چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، میڈیا ہے، سب کچھ اب دکھایا جا رہا ہے، تو اب یہ چیز شہروں میں ہر جگہ اب ہمیں ایک ختم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑھ رہی ہے، بدقسمتی ہے. میرا ایک کویسچن ہے اس پروگرام کے توسط سے لڑکے والوں سے کہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ از دیر اینی سیٹ اسٹینڈرڈ جسے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر 6 ٹرک ایک لڑکی کے ماں باپ نے آپ کو جہیز کے لیے دے دیا، اس کے ساتھ جو دینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کیا وہ بچی بس جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شادی بہت سکسیزفل رہے گی؟ کیا آپ اس کو اسٹیمپ لگا سکتے ہیں؟ نو. میں نے تو ایسی فیملیز بھی دیکھی ہے جنہوں نے جہیز نہیں دیا لیکن وہ بچیاں اتنی خوشی سے اپنے ساتھ. ایک بڑا اہم سوال رہ گیا تھا جس پہ ذرا کنکلوڈ کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ سوال کہ انکار کس انداز میں کرنا چاہیے، بڑا اہم موضوع تھا جسے ہم اسکپ کر گئے ہیں. انکار ہمیں مسز خان یہ ذرا جب بچی کو رشتے کا انکار یعنی فرض کریں پسند نہیں آئی بچی، اور ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے، تو لوگ کس انداز میں لٹکاتے ہیں معاملے کو، یا بتا دیتے ہیں، یا کیا کہہ کے منع کرتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی تلخ تجربہ ہے آپ کا؟ جی، یا تو لنگر الانگ کچھ کرتے کہ ہم نے کچھ 2-4 لڑکیاں دیکھی ہیں اور ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، اور لنگر الانگ کرتے ہیں. یا پھر بعض لوگ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ استخارے میں نہیں آیا، بڑی اچھی سی بات بتا دیتے ہیں، 2-4 دفعہ کھا کر پی کر آتے ہیں، پورا لشکر جاتا ہے، ڈنرز کراتے ہیں، اور اینڈ میں اگرچہ ان کو ذرا زیادہ بہتر لڑکی مل رہی ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہمارے استخارے میں ابھی نہیں آیا. بھئی پہلے بتا دو نہیں آیا، آپ کچھ بھی کہہ دو یا منع کر دو ڈائریکٹلی کہ ہم نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک ہی دفعہ میں. نہیں، وہ لنگر الانگ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گفٹس بھی ایکسچینج کر لیتے ہیں. جہاں بہتر رشتہ ملتا ہے وہاں وہ دوسری جگہ پہ جا کر رشتہ ڈال دیتے ہیں. جی جی، لیکن اس میں یہ ہے کہ لڑکی والے جو ہے نا، میں آتا ہوں مسز خان آپ کی طرف. لڑکی والوں کا ایک پرابلم مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسرٹیونیس نہیں رہی ان میں. آپ اگر لڑکے والے آئے ہیں دیکھنے، ٹھیک ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ لڑکی کو آپ دکھائیں پہلی ہی ملاقات میں. اب جس طرح میں ابھی مسز خان سے بریک میں بات کر رہی تھی کہ اگر لڑکی والے کے گھر لڑکے والے آتے ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں جی ہماری بیٹی بھی ہماری جیسی ہے، میں ہوں، میرے شوہر ہے، دونوں ان سے ملتی جلتی ہے. مطلب فرسٹ ٹائم پہ آپ کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے پہلے ماں باپ آپس میں مل لیا، دس از دا پازیٹیو تھنگ دیٹ شوڈ ہیپن. اور اس کے بعد لڑکی والے ان کے گھر گئے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں لڑکے پسند آیا نہیں آیا، ان کا گھر نہیں پسند آیا، تو وہ بھی ان کو بھی پولائٹلی منع کرنا ہے. دیکھیں لڑکے کا بھی کوئی دل ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ معاشرے میں لڑکیوں کا ہی دل ہے، لڑکوں کا بھی دل ہوتا ہے. جب لڑکوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو ان کو بھی اسی طرح برا لگتا ہے. تو ان کو بھی آپ دیکھیں اس میں سب سے اچھا طریقہ، ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے استخارے کا کہا ہے، مگر ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ لڑکے اور لڑکی میچ کر رہے ہیں. اس میں کوئی کوالٹی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رنگ سانولا ہے یا لڑکی کا قد چھوٹا ہے. آپ سمپلی یہ کہہ دیں کہ میرے خیال میں میچنگ نہیں ہو پا رہی ہے، جو ان کی آپس کی کمپیٹیبلٹی ہے وہ لگ نہیں رہی کہ ہو رہی ہے. تو کوئی اوصاف نہیں بتائے اس کے کہ جی اس وجہ سے ہمیں نہیں اچھی لگی یا اس وجہ سے. تو آپ کا پروگرام ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں، اور میں ان صاحب کو بھی، انہوں نے تو یہ کہہ کے انکار کیا کہ جی میرا خیال ہے کہ آپ کی بچی بہت اچھی ہے اور بدقسمتی سے میرا بچہ آپ کی بچی کے معیار پر پورا نہیں اترتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بڑا مہذب طریقہ ہے کسی کو آپ آنسر کرنے کا. مگر میں ابھی ساری کانورسیشن میں جو دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی کو زیادہ مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف فوکسڈ ہو گئی ہے. ہمارا وہ فوکس ختم ہو گیا کہ اصل میں لڑکی کی پرسنالٹی کیسی ہے، کیا یہ بہتر ماں بن سکتی ہے، کیا یہ فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، کیا یہ جب مہمان آئے گے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری اس فیملی کا حصہ لگ سکتی ہے، ایڈجسٹ. مطلب یہ چیزیں ہم بھول گئے. ہم اس چکر میں آگے کہ لڑکی کتنی پیاری ہے، لڑکی کتنی گوری ہے، کتنی مٹیریلسٹک ہے، اور گھر کے کھانے بس پینے میں. فائنلی بالکل لاسٹ میں ذرا مجھے بتا دیجیے انکار کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انکار کا بہترین طریقہ تو وہی ہے کہ جو سوسائٹی جس کو قبول کرتی ہے
جس سے لڑکی والوں کے یا لڑکے والوں کے دونوں کی بات کی جانی چاہیے. زیادہ ہمارا فوکس لڑکی پر ہو گیا. اچھا, لڑکے کو بھی لڑکی والوں نے انکار کرنا ہوتا ہے, صرف لڑکے انکار نہیں کرتے. تو لڑکی والے یا لڑکے والے جو بھی انکار کریں, تو میرا خیال ہے جو سوسائٹی میں ایک بہتر انسانی مزاج اور انسان کی جو طبیعت ہے اور انسان کا ایک کلچر ہے, اپنا طریقہ ہے, اس کے انداز سے انسان بات کر دے. اگر ایک تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کے مسئلے کو لٹکا دیتے ہیں, لیکن سچ بول کے مسئلے کو ختم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بالکل سچ بول کے نہیں, یہاں میں آپ سے اعتراض کروں گی, اتنا سچ نہیں بولنا چاہیے. ہو سکتا ہے لڑکی کی واقعی رنگ سانولا ہو, تو سچ نہ بولیں, مطلب یہ کہیں کہ میچ نہیں کر رہے. یہ بات بھی درست ہے, لیکن جو مہذب انداز ہے, جو سلجھا ہوا ایک طریقہ ہے, اس سے اس بات کو, جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے دل رکھنے کے لیے اور اچھے طریقے سے کہ جی میرا یہ خیال ہے میرا بچہ شاید اس معیار پر پورا نہیں اترتا, یا جو دوسری مثالیں ہمارے کراچی کے مہمانوں نے دی کہ ایک اچھے انداز میں کہ جی میچنگ شاید بہتر طور پر نہیں ہو رہی. تو ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے, ایک دوسرے کے اس مزاج کا خیال رکھتے ہوئے کہ انہیں ہماری کون سی بات بری نہ لگ جائے, تو ظاہر رشتے یا جوڑنے یا توڑنے چاہیے. اور اگر زندگی میں ظاہر رشتہ جڑ جائے اور کسی طرح سے آپ فیصلہ کر لیں, تو بھی یہ جہیز جیسی جو لعنتیں ہیں, اس سے بھی میرا خیال ہے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی کسی بھی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں, ای میل ذریعے بھی, فیس بک کا ایڈریس بھی آپ کو بتاتے ہیں, facebook.com/اقرار الحسن, اور ٹویٹر پر بھی آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.